السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پورے خطے میں۔ امریکہ کا چائنا کے خلاف گھیرا مزید تنگ اور انڈیا امریکہ کی دوسری چھاؤنی بن گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت خطے میں آؤٹ سورس کر رہا ہے اور چائنا کے خلاف محاذ بنانے کے لیے تائیوان اور انڈیا کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ پہلے تو امریکہ دوسرے ملکوں میں جا کے فوجی اڈے قائم کرتا تھا، اب صورتحال آگے بڑھ گئی ہے۔ چائنا کی بڑھتی طاقت سے خائف امریکہ اب انڈیا اور تائیوان جیسے ممالک کو امریکی کنٹونمنٹ سے تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا میزائلز اور ڈرونز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ سیٹلائٹس تک رسائی کے معاہدے کے بھی قریب پہنچ گیا۔ اس کا مقصد چائنا کی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کا اعلان ممکنہ طور پہ اگلے ہفتے امریکن سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور ڈیفنس سیکرٹری مارک ایسپر کے دورے کے موقع پہ نئی دہلی میں اپنے ہم منصب سبرامانیم جے شنکر اور راج ناتھ سنگھ سے مذاکرات کے دوران کیا جائے گا۔ یعنی امریکہ چائنا کو گھیرنے کا پورا بندوبست کر رہا ہے۔ اب امریکہ نے رواں ہفتے چائنا کی مخالفت میں تائیوان کو اسلحے کے 3 طرح کے نظام فروغ کرنے کی منظوری دی، جبکہ خطے میں چائنا کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بھی کر رہا ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق امریکن کمپنیز نے بھارت کو 2017 سے اب تک 21 ارب ڈالر سے زائد کا اسلحہ فروخت کیا اور امریکہ کی حکومت بھارت میں فوجی آلات کے بہتر استعمال کے لیے حساس معلومات کے تبادلے کا معاہدہ کرنے پہ زور دیتی رہی۔ اگرچہ یہ کہا جائے کہ انڈیا امریکہ تائیوان کے بعد دوسری فوجی چھاؤنی بننے جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کیا کر رہا ہے؟ چائنیز میڈیا سے بھی خائف دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ نے مزید 6 چائنیز میڈیا آرگنائزیشنز پہ قوانین کو سخت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروپیگنڈا آؤٹلیٹس ہیں جو ریاست کو جواب دیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے پیپلز ریپبلک آف چائنا اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دنیا بھر میں میڈیا سچائی کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ پی آر سی میڈیا سی سی پی کے لیے یعنی مختلف امور انجام دیتا ہے۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ، مودی جو ہے نریندر مودی، ان کے انڈیا میں صحافیوں کو جان کو سخت خطرہ ہو گیا۔ اب بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ اٹھا کہ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل میڈیا اداروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک جوائنٹ خط لکھا ہے اور حکومت سے ایسے اقدامات کرنے کو کہا ہے جس سے صحافی یعنی جرنلسٹ بلا خوف و خطر اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور فرائض پورے کر سکیں، کیونکہ انڈیا میں صحافی اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہیں اور صرف وہی میڈیا پرسنز اور میڈیا ہاؤسز پھل پھول رہے ہیں جو بی جے پی کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں۔ جیسے حال ہی میں انڈیا کے ایک صحافی نے کہا کہ اگر آپ نے ہندوتوا کی پالیسی پہ، خصوصاً کشمیر پالیسی پہ حکومت بھارت پہ تنقید کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نہ صرف اپنے پیشے سے ہٹا کر بلکہ ملک دشمن بہت کچھ ہاتھ دھونا پڑے گا، بلکہ آپ کو اپنی زندگی کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ گزشتہ روز جموں سے شائع ہونے والے کشمیر ٹائمز بھی بند کر دیا گیا۔ یہ واحد اخبار تھا جس کا دفتر سری نگر میں ابھی تک قائم تھا اور مودی سرکار نے وہ بھی بند کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یورپ کے 2 میڈیا اداروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ خط بھیجا ہے جس میں حکومت سے فوری طور پہ ایسے اقدامات کرنے کی اپیل کی گئی ہے جس سے بھارت میں موجود صحافی بلا خوف و ہراس اپنا کام ایمانداری سے انجام دے سکے۔ لیکن نریندر مودی کو ان خطوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خود ہندوتوا کی پیداوار ہے اور سب کچھ نریندر مودی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بڑی اہم نیوز آپ کو میں دوں کہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں روسی صدر کا ایک بڑا دعویٰ آ گیا اور 5000 ہلاکتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکہ سے مدد کا بھی مطالبہ ہوا ہے۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا کہ متنازع نگورنو قرباخ کے خطے میں آذربائیجان اور آرمینین آرمی کے درمیان جاری لڑائی میں تقریباً ابھی تک 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ دونوں فریقین کی طرف سے دیے گئے اموات کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ دونوں اطراف سے کوئی 700 سے 800 افراد کی ہلاکت کا بتایا جا رہا ہے۔ البتہ آرمینین آرمی نے 700 سے زائد آرمینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ رشین پریزیڈنٹ نے تو بتایا کہ دونوں اطراف سے بہت ساری ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور تعداد دونوں طرف سے 2-2 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ وہ دن میں کئی بار دونوں فریقین سے بات کرتے ہیں اور رشین پریزیڈنٹ نے واضح کیا کہ تنازع میں حصہ نہیں لیں گے۔ روس کا آرمینیا کے ساتھ فوجی اتحاد ہے اور آرمینیا میں روسی فوج کا ایک اڈا بھی ہے، لیکن آذربائیجان کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ اور رشین پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ ماسکو ٹرکی کے ساتھ متفق نہیں ہے جو تنازع پہ آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے، اور رشین پریزیڈنٹ نے امریکہ سے خطے میں امن کے حصول میں مدد کا مطالبہ بھی کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پہ نگورنو قرباخ میں انسانیت سوز جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا،
جنگ میں آذربائیجان کو برتری حاصل ہے اور آذری فوج نے کافی حصوں پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن پہلی خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی، چائنا کے سامنے انڈیا کو اور تائیوان کو جو امریکہ اب اپنی چھاؤنی باقاعدہ بنا رہا ہے اور ان کو اتنا زیادہ ڈیفنس ایکوپمنٹ دے رہا ہے، اس سے خطے میں بہت شدید امبیلنس ہو جائے گا۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، نیپال، یہ سارے ممالک جو ہے آلریڈی ہندوستان کی وجہ سے کافی شکایت ان کے پاس ہے اور شکایات کرتے ہیں۔ جب اتنی بڑی اگر وہ ملٹری طاقت بنتا ہے تو خطے میں ضرور امبیلنس ہوگا، اور ساؤتھ ایشیا ریجن جو ہے وہ آگے خطروں سے خالی نہیں ہے۔ مزید جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔